بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دست غیب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لامتناہی اور لامحدود خزانوں سے اپنی جولیوں کو بھرنے کے لیے ایک عمل ہے، ایک خزانہ ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ کا ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے نئی کی روزی میں کشادگی آتی ہے، رزق بے حساب ہو جاتا ہے، بلکہ غیب سے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آج کے اس درس میں 3 ایسے اعمال بتاؤں گا جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو ہر دروازے کو کٹکھٹا کے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کے معاملے میں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، حصول رزق کے لیے محنت شرط ہے، اور محنت 2 قسم کی ہے۔ ایک ہے مادی محنت، دنیاوی اعتبار سے آپ کوئی ہنر سیکھے، تعلیم کر کے ڈگری لے لیں، اور یا جاب کرے، نوکری کرے، یا تجارت کرے، یعنی یہ ساری مادی اسباب ہیں۔ ان مادی اسبابوں کو اختیار کریں۔ مادی اسباب میں کبھی کامیابی بھی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی بھی۔ کبھی بزنس کر کے آپ آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی اپنا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تعلیم حاصل کر کے ڈگری کی بنیاد پر کبھی نوکری مل جاتی ہیں، اور کبھی در در کی ٹھوکر کھا کر بھی نوکری نہیں ملتی۔ تو اس میں یقین نہیں ہے مادی اسباب اختیار کرنے میں کہ رزق ملے گی نہیں ملے گی، رزق ملے گا نہیں ملے گا۔ ایک ہے روحانی اسباب۔ روحانی اسباب میں آپ نماز کی پابندی کرے، آپ دعا کو مضبوط پکڑ لے، آپ اللہ پہ توکل کرے، آپ وظائف پڑھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ضرور رزق کا دروازہ بھی کھل جائے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اس میدان میں کبھی ناکامی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے یقین، اللہ پہ توکل۔ اگر اس کی کمی ہو آپ میں تو پھر آپ وظائف نہ پڑھیں، آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ یہ کہے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے یقین کے ساتھ دعا بھی مانگے، یقین کے ساتھ اعمال بھی پڑھے، وظائف بھی کرے۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وظائف کی برکت کتنی ہے۔ تو آئیے فراخ رزق کے لیے عمل، سب سے پہلے آپ سورہ تغابن کی یہ آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ آیت مبارکہ فجر کے بعد، عشاء کے بعد کوئی پابندی آپ پہ نہیں ہے، کوئی وحدت زمان مکان کی قید بھی نہیں ہے، بس اس کو 500 مرتبہ معمول بنائیں، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ دوسرا، فجر کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو لازم پکڑ لے۔ تیسرا عمل، عشاء کے بعد یا وہاب 1414 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ یہ تینوں اعمال لازم پکڑ لیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے اور اس کا اثر نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر ہمیشگی اور دوام شرط ہے۔ اس کو لازم پکڑ لی، زندگی کا وظیفہ بنائے، تاکہ آپ رزق کے لیے پریشان نہ ہو۔ ہمارے علماء حضرات، مشائخ، مدارس والے اور اس طرح دین کی دوسری محنت میں لگے ہوئے حضرات کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔
انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو نوٹ کیجئے، یہ ہمارے مشائخ کا عمل ہے، میرے اپنی زندگی کا عمل ہے، تجربہ ہے، مجرب ترین عمل ہے، سب کو اس کی اجازت ہے اور خاص و عام اجازت ہے، کوئی اس میں خصوصی اجازت اور عمومی اجازت کی بات نہیں ہے۔ ایماناً و صدقاً اس عمل کو بتا بھی رہا ہوں، اجازت بھی دے رہا ہوں، آپ شروع کیجئے، میرے لیے بھی دعا کرے، جب اللہ فراخی فرمائے اللہ کے نام پہ اللہ کے بندوں کی بھی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔